ناظرین، اس سلسلے کی گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کی خدمت میں وہ حقائق اور مشکلات بیان کی جو امام حسن بن علی علیہ السلام کو بطور خلیفۃ المسلمین درپیش تھیں۔ شام کی باقی حکومت امام حسن علیہ السلام کے ضمیر فروشوں کو فی جرنیل اشرفیوں کے عوض خرید رہی تھی اور کئی وفادار قبائل کو دہشت گردی کے ذریعے خوف زدہ کر رہی تھی۔ سیاسی مکاری کے تحت صلح سے پہلے ہی یہ افواہ بھی اڑا دی گئی کہ امام نے معاویہ سے صلح کر لی ہے۔ یہ سن کر وہ کوفی سپاہی جو صرف مال کے لیے لڑنے آئے تھے سرکش ہو گئے اور جگر گوشہ رسول امام حسن علیہ السلام کا خیمہ تک لوٹ لیا، یہاں تک کہ آپ کے نیچے سے قالین تک کھینچ لیا، جس کے سبب امام زخمی ہو گئے۔ شامی حکمرانوں کی مکارانہ اور بے ایمان سیاست کے سبب حالات بے حد خراب ہو چکے تھے۔ عراقی بھی اپنی متلون مزاجی اور دولت دنیا کی حد سے بڑی ہوئی محبت کے سبب اس قابل نہ تھے کہ ان پر بھروسہ کر کے جنگ کی جائے۔ امت مجموعی طور پر شدید اخلاقی زوال کا شکار تھی اور بہت کم لوگ ہی بچے تھے جو اسلام کے ساتھ مخلص ہوں۔ قتل عثمان کے پردے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا بھی بہت زیادہ پھیلا دیا گیا تھا۔ ان حالات میں امام حسن علیہ السلام نے وہی کیا جو ان حالات میں بہترین اقدام ہو سکتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے نانا کی سنت پر عمل کیا جسے قرآن نے فتح مبین قرار دیا۔ مولا حسن علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ دغا باز کوفیوں پر بھروسہ کرنے کی بجائے حکومت معاویہ کے حوالے کر دی جائے تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ بنو امیہ کیسے ظالم اور مکار لوگ ہیں۔ تاریخ نے دیکھا کہ قصاص عثمان کے نام پر بغاوت کر کے معاویہ بن ابو سفیان نے 20 برس پورے عالم اسلام پر حکومت کی لیکن قصاص عثمان نہ لیا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ قصاص عثمان کا مطالبہ صرف اقتدار کے لیے رچایا گیا ڈھونگ تھا اور مولا علی علیہ السلام بے خطا تھے۔ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی جو دستاویز تیار کروائیں وہ دراصل معاویہ کی حکومت کے خلاف ایک چارج شیٹ تھی۔ ان شرائط سے قیامت تک کے لیے یہ واضح ہو گیا کہ معاویہ بن ابی سفیان کی حکومت میں کیا کچھ ہوتا تھا۔ ممبروں نے مولا علی علیہ السلام اور ان کے چاہنے والوں پر ظلم و ستم، انتقام، صلح کی دستاویز میں ان سب چیزوں سے رک جانے کا عہد لیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ دغا باز امویوں نے امام کی توقعات کے مطابق ان میں سے کسی ایک شرط کی پاسداری بھی نہیں کی، لیکن صلح کی دستاویز تا حشر ان سب کالے کرتوتوں کا ثبوت بن گئی۔ صلح میں یہ شرط بھی رکھی گئی تھی کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کرے گا، بلکہ معاویہ کی موت کے بعد امام حسن علیہ السلام حکومت سنبھالیں گے اور اگر امام حسن علیہ السلام اس وقت تک دنیا سے پردہ فرما چکے ہوں گے تو امت شورا سے خلیفہ منتخب کرے گی۔ معاویہ نے اس شرط کی بھی خلاف ورزی کی اور اپنے بعد جبر کے زور پر اپنے نالائق اور بد کردار بیٹے یزید کو امت پر مسلط کر دیا۔ یوں صلح حسن نے ہمیشہ کے لیے بنو امیہ کی حکومت پر جھوٹی، غاصب اور بے دین حکومت ہونے کی مہر ثبت کر دی، جس کا اسلام سے تعلق کوئی بھی معقول شخص تسلیم نہیں کرتا۔